مجھے اس پیغام میں یہ نظر آیا ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ عرض کی ہے، درخواست کی ہے کہ براہ مہربانی مجھ سے بات کی جائے۔ جو میں علی محمد خان صاحب کی بات سمجھاؤں کہ ان کا یہ موقف ہے کہ جو عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان کا پیغام آتا ہے وہ 100% عمران خان کا نہیں ہے۔ کپتان لیٹا ہوا ہے اور ڈٹ کے کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بڑا عجیب سا پیغام جیل سے عمران خان کا پہنچا ہے جو علیمہ خان نے دیا ہے کہ بیرسٹر سیف، علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہ رکھیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ براہ راست مجھ سے کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عمران خان ان کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے تھے، یا عمران خان نے اب اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ اللہ دے واسطے میرے نہ گل کرو۔ مجھے اس پیغام میں یہ نظر آیا ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ عرض کی ہے، درخواست کی ہے کہ براہ مہربانی مجھ سے بات کی جائے، اور وہ بہت بےتاب ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے کسی نہ کسی طریقے سے بات کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم سواتی نے قرآن اٹھا کے کہا تھا کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ اب عمران خان خود تسلیم کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر، علی امین اور بیرسٹر سیف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے، یقیناً عمران خان کی مرضی سے رابطے میں تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ براہ راست عمران خان سے بات کرے گی؟ میرے رائے میں اسٹیبلشمنٹ کا جواب بالکل واضح ہے کہ اگر عمران خان نے بات کرنی ہے تو وہ حکومت سے کر لیں۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک چلا رہے ہیں اور وہ بالکل پاکستان میں کوئی فوج مخالف تحریک چلا رہے ہیں، وہ علیمہ خان کے اس بیان کی درمیانی لائن پڑھیں نا، کہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کر لے، اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کر لے۔ وہ عرض کر رہے ہیں، وہ درخواست دے رہے ہیں کہ براہ مہربانی اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کر لے۔ اب عمران خان نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے ہوئے ہیں، دروازے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بند ہیں کہ وہ بات نہیں کر رہی ہے۔ لہذا بہت سے لوگ جو ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، وہ علیمہ خان کا یہ بیان بار بار سنیں اور بار بار پڑھیں۔ اس میں عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی بات کرنی ہے تو مجھ سے کرے۔ وہ کہیں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کر لے، لیکن دوسری طرف سے انہیں بار بار یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ایک تو 9 مئی پر معافی مانگیں، اور دوسرا اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو جا کر حکومت سے کریں، اسٹیبلشمنٹ آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا یہ ایک منظرنامہ ہمارے سامنے ان دوستوں کو واضح ہونا چاہیے کہ ڈٹ کے کپتان نہیں کھڑا، ڈٹ کے کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ کپتان تو لیٹا ہوا ہے کہ براہ مہربانی ان سے بات کر لیں، مجھ سے بات کر لیں، میری بڑی عرض سن لیں، میری درخواست سن لیں۔ تو کپتان لیٹا ہوا ہے اور ڈٹ کے کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ جو عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ چونکہ عمران خان خود نہیں چلا رہے بانی اور کوئی اور چلاتا ہے، اور ان کا موقف ہے کہ اس سے جو پیغام آتا ہے وہ 100% عمران خان کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پیغام میں آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، وہ پولیوٹیڈ ہے، اس میں عمران خان کی بات 100% نہیں ہے، بلکہ کوئی اور اپنی بات اس میں شامل کرتا ہے۔ جو میں علی محمد خان صاحب کی بات سمجھاؤں کہ ان کا یہ موقف ہے کہ جو عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان کا پیغام آتا ہے وہ 100% عمران خان کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کر رہا ہے یا جس کے کنٹرول میں ہے، وہ اس میں اپنی بات اب شامل کرتا ہے، وہ اپنا نیریٹو اس میں ڈالتا ہے، وہ اپنی بات کا تڑکا لگاتا ہے، اور وہ 100% عمران خان کی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہ ہم بھی سب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ کسی بیرونی ہاتھ کے کنٹرول میں ہے، وہ کسی پاکستان سے باہر کسی ایسی کنٹرول میں ہے جو پاکستان مخالف ہیں، ان کے کنٹرول میں عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلا گیا ہے، اور وہ اس کو وقتاً فوقتاً پاکستان مخالف نیریٹو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔
وہ عمران خان کی بات میں ایسی بات ڈالتے ہیں جو پاکستان مخالف بن جاتی ہے، جس کو انڈین میڈیا بہت سپورٹ کرتا ہے، جو انڈین نیریٹو کے بہت قریب ہوتی ہے، اور یہ بات سب کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے لیڈران نے، رہنماؤں نے، کارکنوں نے عمران خان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کو لائک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ عمران خان کے ٹویٹر کی ریچ بہت کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اعتماد ہی نہیں رہا کہ عمران خان کا ٹویٹر دراصل عمران خان کا ٹویٹر ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ کسی بیرونی ایجنڈے پہ چل رہا ہے، اور یہ جس کے بھی ہاتھ میں ہے وہ اپنی کوئی اس میں ایجنڈے کو لے کر چل رہا ہے۔ یہی بات علی محمد خان صاحب نے کی ہے۔ آپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ اپنے رہنماؤں کی تصویریں لگانی شروع کی تھیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کا ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ اور وہ یہ آج کی بات نہیں، یہ پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100% عمران خان کا ٹویٹ نہیں ہے، اس میں بیرونی ایجنڈا شامل ہے، اس میں پاکستان دشمنی شامل ہے، اس لیے وہ اس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے۔ اور پھر پاکستان کی عوام بھی عمران خان کے ٹویٹر کو اب سنجیدہ نہیں لیتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ بیرونی ہاتھوں میں یہ ٹویٹر ہینڈل کھیل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے، اور عمران خان کو بھی اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے، اس ٹویٹر ہینڈل کو جو ان بھی بیرونی ہاتھوں کو دیا ہوا ہے ان سے واپس لینا چاہیے، اور ان سے واپس لے کر اس کو پاکستان میں واپس لانا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ اس وقت ٹویٹر ہینڈل جو ہے بیرونی ہاتھوں میں یرغمال ہے، اور وہ جو جنہوں نے اس کو یرغمال کیا ہوا ہے وہ اس کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے مشن نور میں ہمیں سمجھ آیا کہ مشن نور بھی ایک بیرونی ایجنڈا تھا، پی ٹی آئی پاکستان اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ تو بیرونی ایجنڈا تھا، اور بیرونی ایجنڈے کے تحت مشن نور کا اعلان کیا گیا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارا مشن نور سے کوئی تعلق نہیں، باقی سب نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ بھی ایک بیرونی ایجنڈا تھا۔ آپ دیکھیں نا کس طرح بیرونی ایجنڈا جو ہے وہ پی ٹی آئی پاکستان پر نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سوشل میڈیا سے، ٹویٹر کے ذریعے، حالانکہ وہ بات پی ٹی آئی پاکستان نہیں کہہ رہی ہوتی، پی ٹی آئی پاکستان اس کی توثیق بھی نہیں کر رہی ہوتی، لیکن سوشل میڈیا کی ہیجمنی سے اس کو ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے لگے جیسے پی ٹی آئی پاکستان کا نیریٹو ہے، حالانکہ وہ بیرونی ایجنڈا اور بیرونی نیریٹو ہوتا ہے جس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔